وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے نا کہ گفتگو میں کسی نے شیطان کا نام لے لیا تو آپ نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ شیطان کون ہے؟ تو سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا۔ ہم تو یہاں اپنے بچوں کی جو ابتدا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرواتے ہیں۔ تو اگر بندہ تلاوت قرآن کریم کرے تو پہلے پارے کی بالکل ابتدا میں آ جاتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو یہاں تو بچے بچے کو شیطان کا پتہ ہے، تو حضرت رابعہ کو شیطان کا نہیں پتا۔ تو سب حیران ہو کے عرض کرتے ہیں سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تمہاری زبان سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ تو کوشش کرو یار کہ یہ رنگ واپس آئیں حضرت۔ یہی تصوف ہے حضرت، یہی طریقت ہے اور یہی سلوک ہے حضرت کہ دیوانگی ہو حضرت۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، بخل سے کام نہ لیا کریں حضرت۔ کیونکہ میں نے حضرت کوئی میر تقی میر کی غزل نہیں، میں نے حدیث سنائی او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ اللہ حضرت جی مجھے پتہ ہے کہ وہ دیوانگیوں والی بات بھی جو ہے نا بس اب اللہ اللہ ہی ہے حضرت جی، ہاں جی اب تو ڈھونڈنے سے دیوانگی نہیں ملتی حضرت۔ تب اقبال رو گیا جس دور میں حضرت اتنے بڑے مشائخ موجود تھے حضرت، پیر سید جماعت علی شاہ موجود تھے، پیر سید مہر علی شاہ موجود تھے، پیر سید دیدار علی شاہ موجود تھے، بلکہ بنفس نفیس ہاں جی امام آل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی موجود تھے، چورا شریف میں بابا جی نور محمد موجود تھے، بابا جی فقیر محمد موجود تھے، ادھر حضرت جی شرق پور شریف میں بابا جی شیر محمد موجود تھے۔ جب اتنے بڑے مشائخ تھے اس دور میں بھی اقبال رو کے کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ میں حضرت جواب تو نہیں ملا آج تک مجھے اس کا، لیکن میں اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں یار اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ جب اس نے اتنے جلے دل کے ساتھ لکھا حضرت کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں۔ اور پھر میں آگے سوچتا ہوں جب سانو 2023 والے نو پڑھنے ویکھ لینا تو پتہ نہیں کی لکھدا حضرت ہے۔ اس لیے لاؤ یار واپس وہ رنگ لاؤ۔ اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 ہی مقصد ہیں، سادات کی زیارت، سادات کی بارگاہ میں حاضری، اور اللہ کے رسول کا ذکر حضرت ہے۔ اس لیے بیٹا بخل سے کام نہ لیا کرو، ہاں بات بن جاتی ہے، کوئی بات بنانے کی کوشش تو کرے نا حضرت جی۔ دیکھو نا انہوں نے تو آپ کے لیے بزم سجا دی، اب آپ بھی تو تھوڑا سا حوصلہ کریں نا کہ جب آپ کو موقع ملے آپ بخل سے کام نہ لیں حضرت۔ یہ ایک پنجابی شاعر ہوئے جن کا نام تھا عشق لہر، تو اشعار تو کافی زیادہ ہیں لیکن وہ اینڈ پہ پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عشق لہر کت دی رو ہر دم، عشق لہر کت دی، جب موقع ملتا ہے لے نام ان کا، جہاں سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے سبحان اللہ کہے، جہاں درود پاک پڑھنے کی باری آئے درود پاک پڑھ، جہاں اللہ اکبر کہنے کی باری آئے اللہ، کیوں بخل سے کام لیتا ہے؟ عشق لہر کت دی رو ہر دم، ہورے کیڑی تند منظور ہوئے ہیں، کیڑی تند منظور، بھائی اور کیا مقصد یہاں آنے کا، اور کیا مقصد ہے؟ اللہ حضرت میں نے نیکسٹ اس کے بعد میں نے ایک پروگرام، لیکن تھوڑا آپشن ہے میرے پاس، میں نے کہا چل چلیا بے سیداں دا ویڑا ہے، نعت بھی سن لے تلاوت بھی سن لے، میں نے ہم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میرے پاس آپشن ہے تھوڑا سا، ابھی آگے سیدوں کے گھر آئیں، کیوں بندہ بخیلی سے کام لائے؟ میں نے جی بھائی میری تقریر کراؤ میں چلا، موقع ملا بھائی، رفیق صاحب نے بھی سونا پڑا، صغیر صاحب نے بھی سونا پڑا، بخل سے کام نہ لیے، دیوانگی ہے، نئی دیوانگی ہے ایکٹنگ کر لیا کرو۔ میں قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں علماء، یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے لیکن چپ نہ بہ رہا کرو۔ میں گزارش جیسے ہی آیا مبارکہ ختم ہو صلو علیہ وسلم، حضرت جی گونج پڑ جائے، اللہ کی قسم ہے صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے، میں آپ سچ کہہ رہا ہوں، صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ ان کی خوشی صرف انہی کاموں میں، اور دیکھو نا کوئی داتا صاحب بغیر نماز پڑھے چلا جائے، جتنی مرضی مہنگی چادر لے جائے،
میں کہتا ہوں دیسی گھی میں پکوا کے چاول لے جائے، داتا صاحب کو کیا خوشی؟ داتا صاحب کی خوشی یہی ہے کہ 5 پڑھ کے آؤ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، میں حضرت کون سی مجھے نہ کو خوشامد کی ضرورت۔ آپ حضرت جی میں کہتا ہوں کپڑا چھوڑ کے سونے اور چاندی سے غلاف بنواؤ اور داتا صاحب لے جاؤ، داتا صاحب کو کیا خوشی ہے؟ ان کو سونے چاندی سے کیا لگے حضرت؟ داتا صاحب کی خوشی یہ ہے تیری فجر بھی ہو، تیری زور بھی ہو، تیری عصر بھی ہو، تیری مغرب بھی ہو، تیری عشاء بھی ہو۔ بلکہ میں کہوں گا حضرت جو نماز پڑھے بغیر داتا صاحب جاتا ہے وہ تو داتا صاحب کو تنگ کرنے جاتا ہے، لا داتا نہیں پڑھی میں پھر بھی آ گیا ہوں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو بھائی، وہاں یہاں وہ ان کا کیا مقصد تھا حضرت؟ اب دیکھا جائے نا، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اللہ حضرت کا وہ جو حسن ہے حضرت کو پھر واپس لوٹا دے حضرت جی۔ اتنا سونا ہمارا سید، بس نظر لگ گئی حضرت کسی کی، انشاءاللہ اللہ نے کرم کر دینا۔ آج حضرت کو میں نے دیکھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے کتنی ٹھنڈ پڑی ہے حضرت، کیونکہ گاہے بگاہے میں بچوں سے حاضر نہیں ہو سکا تیمارداری کے لیے، اس کو میں اپنی بدبختی یا کم بختی سمجھوں گا، لیکن دل پریشان رہتا تھا آپ کے لیے۔ جب کبھی موقع ملنا مریدین سے، سالکین سے حضرت کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا، اللہ تو آج بڑی خوشی ہوئی ہے حضرت جی سید صاحب کو دیکھ کے۔ دیکھیں نا حضرت آل رسول ہیں، اچھا بڑے بھائی ہیں ماشاء اللہ، ابھی نہیں، اللہ ہائے اللہ نے ان کو بھی انشاءاللہ صحت عطا فرما دیں گے۔ تو وہ سادات بھائی آل رسول ہیں، ان کا تو جو مسکن ہے وہ تو مدینہ پاک ہے اور مکہ پاک ہے حضرت۔ یہاں کیوں آئے حضرت؟ نانا جان کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے۔ ان کا ادھر اور کیا مقصد ہے؟ یہ تو مکے والے ہیں، یہ تو مدینے والے ہیں حضرت، یہ تو علی والے ہیں، یہ تو فاطمہ والے ہیں حضرت۔ یہاں مقصد آنے کا کیا؟ تبلیغ۔ داتا صاحب یہی پیغام بیٹا لے کے آئے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نماز پڑھے بغیر داتا صاحب حضرت جی جو مرضی کر کے جاؤ، داتا صاحب نہیں خوش ہوں گے۔ آپ نماز پڑھے بغیر بابا بلے شاہ جاؤ، بالکل بلے شاہ نے تیرے ویکھنا بھی کوئی نہیں ہے۔ بلے شاہ رب کا ولی ہے، بلے شاہ صاحب کو کیا لگے، اسے بے نمازوں سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بیٹا، مزارات پہ جانے کا مقصد سمجھو۔ اب اگر نماز پڑھ کے نہیں جا رہے آپ تو صاحب مزار کو تنگ کرنے جا رہے ہو، لے میں نہیں نماز پڑھی میں پھر بھی آ گیا بھائی، پھر تکائی ہوا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، داتا صاحب کیا پیغام لے کے آئے ادھر؟ اس لیے جب بھی بیٹا موقع بنے ذکر کا، بخل سے کام ہو، سجدوں کی زیارت کرو، اور جہاں جہاں موقع ملے حضرت جی دیکھو نا، میں کہتا ہوں یار سنیاں دے بزرگاں نے رحم ہی بڑا کیتا یار، اتنے سادے مصرے دیے۔ دیکھو نا کسی نے کتنا سونا لکھا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، بتا دیا نا بھائی، یہ جو دل ہے یہ یاد کے لیے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ یہ اس کا مقصد ہی ذکر ہے، یہ منہ میں رکھی اور او انت مجنون، نئی دیوانگی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ علیہم رضوان سے فرمایا، میرے صحابہ میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے حضرت، اور قربان جاؤں جی اس پاک تلاوت پہ بھی ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہوگی، اور پھر قربان جاؤں جی صحابہ کے سننے پہ بھی ہیں۔ سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ یار کیا ہے، کتنے وہ خوش نصیب تھے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تلاوت سنا کرتے تھے۔ اور کسی نے کمال نقشہ کھینچا، جی ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ وہ لکھا جی نبی پاک علیہ السلام نے نہ تلاوت فرمائی، صحابہ میں سے کافی صحابہ رو پڑے، کچھ صحابہ کو رونا نہیں آیا۔ اب جن کو نہیں نہ رونا آیا ان سب کی ترجمانی کرتے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے، آپ نے تلاوت فرمائی۔
ہمارے کافی بھائی رو پڑے. کوشش تو خیر ہم نے بھی بڑی کی لیکن نہیں رونا آیا. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ درائے رحمن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الحاقم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے، اور ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. اور نہیں دیوانے والا منہ ہی بنا لیا کرو یار. لیکن کچھ نہ کچھ کیا کرو بیٹا. یہ چپ آگے سے بیٹھے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ضرور کیا کرو. اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہماری وہ دیوانگی واپس کر دے حضرت ہیں. اور جو ہے نا وہ اب چلیں قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے. میں ویسے جاتے جاتے اگر آپ کہیں تو میں آپ سے سوال پوچھ لوں جی. چلیں جی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں جی. میں کہتا ہوں اللہ کوئی اس طرح کا کرم کر دے کہ کسی رات نصیب جاگ اٹھیں. ظاہر جی امام علی مقام امام حسین پاک کا ماہ مبارک ہے، اور جب تذکرہ امام حسین آئے تو پھر تذکرہ قرآن آٹومیٹک ہی آ جاتا ہے حضرت ہیں. اور بڑوں نے تلاوت کی جی، بڑے تلاوت کرتے رہیں گے. مجھ سے تھوڑی دیر پہلے قبلہ رفیق نقشبندی صاحب نے بھی تلاوت کی، لیکن جو تلاوت امام حسین کر گئے نہ پہلے کسی نے کی نہ بعد میں کو کر سکے گا، کیونکہ وہ تلاوت تھی نیزے پہ حضرت جی ہیں. جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے کہ سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیزے پہ ہونے کے باوجود سر امام علی مقام سے 15ویں پارے سورہ کہف کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی حضرت. ٹھیک ہے میں جاتے حضرت برکتیں لیتے ہوئے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں ایک بات کر کے آگے گزر جاؤں گا حضرت. میں اسپیشلی نوجوانوں سے مخاطب ہوں. امام علی مقام نے تلاوت کی جی نیزے. امام علی مقام نے تلاوت کی. میں کہتا ہوں جی کسی رات کرم ہو جائے جی سجدوں کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں، آپ حاضر ہیں، کرم ہو جائے حضرت، اور کسی رات نہیں امام حسین کی زیارت ہو جائے رضی اللہ عنہ. نہیں آپ نے پوری بات سننی ہے پھر مجھے بتائیے گا سبحان اللہ کہنا کہ نہیں کہنا ہے. اچھا زیارت ہو جائے آپ کی حضرت، کرم ہو جائے. بھئی میرا اللہ جس پہ کرم کرے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. بھئی جس پہ مہر ہو، کوئی خواب میں ترستا رہے، جس کو چاہے تو امام جلال الدین سیوطی کو 72 بار حالت بیداری میں زیارت کروا دے. بھئی کرم ہے نا مالک کی. جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو. رنگ ہے نہیں مالک. چاہے جنید بنائے، چاہے بہلول بنائے، مرضی ہے مالک کی. چاہے داتا بنائے، چاہے پیر مکی بنائے، چاہے وارث شاہ بنائے، چاہے بلے شاہ بنائے، چاہے نظام الدین بنائے، چاہے میر علی بنائے، مرضی ہے مالک. جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی تیری شان جلا. میں سوال نوجوانوں سے کرنے لگا. کرم ہو جائے گی، زیارت ہو جائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور امام پاک خواب میں ہمیں حکم دیں اے میرے نانا جان کی امتی، بڑا پیار کرتا ہے تو ہم سے. 10 محرم پہ تو نے سبیل بھی لگائی، لنگر بھی پکایا ہے، اللہ تیرے رزق میں برکت دے. امام صاحب دعا سے بھی نہ، لیکن آگے امام صاحب فرما دیں اے ہم سے پیار کرنے والے، آج ذرا تھوڑا سا ہمیں وہ قرآن تو سنا جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا. نہیں سبحان اللہ باب نے ذرا بعد میں کہنا ہے، پہلے میری بات مکمل سننی ہے. امام صاحب حکم فرما دیں کہ ذرا ہمیں وہ قرآن تو سنا جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا. تو ذرا سارے حضرت اپنے اپنے اندر دیکھ کے مجھے جواب دینا اے وہ نے جو کہ قرآن سنا لو تھے یہ ساڈا حال ہے. گلا سن لو ساڈے کو جنیاں کہ سننیاں نے. یہ پتر میں نوجوانوں سے مخاطب، یہ ساڈا اسی این جوگے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن ہی سنا چڑی ہے. یہ ہمارا حال ہے. اسی لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا تھے تو آوا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اور وہ نیزوں پہ قرآن پڑھے، تم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا ہے.
انہوں نے قرآن کے لیے سارا کچھ ہی قربان کر دیا. تیرے گھر میں قرآن پڑھا تو نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا ہے؟ کیوں بھائی نوجوانوں؟ اگر آپ فرما دیں کہ قرآن سناؤ تو کی سنانا ہے؟ پھر حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہیں ہاتھ وے علم سارے کہتے ہیں جی صبح ہاتھ کیوں جوڑ دے ہو باہر؟ بھائی میں کی کرا اس تو زیادہ، شاید میرے ہاتھ وے کے کسی نے کوئی شرم آ جائے. پتر قرآن سیکھو میرے بچے، ساڈے کچھ پلے نہیں. اگر امام صاحب فرما دیں قرآن سنا، کیا سنائیں گے حضرت مانگے سے؟ انہوں نے کہنا میں نے قربانی سبیل کے لیے دی تھی، میں نے قربانی لنگر کے لیے دی تھی، ہم نے تو قربانی قرآن اور نماز کے لیے دی تھی. نہ تیرے پاس قرآن ہے نہ تیرے پاس نماز ہے. تو نے ہم سے کیا پیار کیا؟ تو نے ہم سے کیا پیار کیا؟ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، خدا دا واسطہ جی قرآن کھولو، سیکھو قرآن. اور ایسے نظریے نہ سیکھو آج شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ اس پاک بارگاہ جی امام پاک اے سارے بچے ہوں صرف تاڑے لی سکھن لگے جی تے جڑا سیکھ لینا کرم فرما کے کدھر سون بھی لئیو. پکی ہو گئی جی، پکی جی، ہاتھ کھلار کے دسو میں پکی جی. لو جی وہی گھر ہے، وہی پاک گھرانہ ہے. اے تاڑے لو میں عرضی پاش لیجیے جیڑا جیڑا قرآن سکھے سونا کر کے سکھے. امام پاک اے تاڑے نوکر دا نوکر جی شفقت فرما چھڑی سن لئی ہونا دا ہے. کرو بیٹا عمل کی طرف، کوئی بات نہیں. یہ کوئی قرآن نظر ہے. ہم نے قرآن پتہ ہے ہمارے گھروں میں یہی خرابی ہے حضرت. کہ شاہ صاحب ایک بچہ آ گیا جی بڑا محبت والا، مجھے آ کے کہتا جی بڑے پریشانی ہے حضرت صاحب کو نظر مارو. میں نظر والا کتے، میں تو مولوی ہیں جی، میں تو کدی کتے جا سبق سنایا کدی کتے، نظر والے تھے بیٹھے ہیں. ہاں اس پاک گھر کا ادب کرتا ہوں کہ آج تک حضرت کبھی کوئی سید نیچے بیٹھا ہو تو میں نے کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی حضرت. میں اتنا اس پاک گھر کا ادب کرتا ہوں. اللہ حضرت آپ میرا گھٹنا دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے ایڈا بڑا پوڑا نکلے ہے، لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا. اوے سلیمان کوئی کچر کرسی تے بیٹھ جے سید تھلے ہوئے، دل ہی نہیں مانتا حضرت. اس لیے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اس پاک گھرانے کا میں ادب کروں حضرت. تو پھر ادب کی وجہ سے اللہ بڑی کرم نوازی کر دیتا ہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی نظر شذر علی کہانی کوئی نہیں میرے کل. تے وہ کہنا نہیں حضرت بھی کو مالک نے ان پاک لوگوں کی محبت کے تو فعل کرم کا. وہ دل میں نہ ایک بات آئی، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اپنے گھر جا تو اپنے بچیاں دی امی نو جا کے پوچھ کے میں نے دس کے گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے نے. وہ کہندا حضرت میں کی مسئلہ دسن رہے ہیں تسی کیڑی گل چھیڑ لی. میں یار مان تے صحیح نا گل نوں. وہ حضرت چلا گیا کو 2.5-3 گھنٹے بعد اس کا مجھے واپس فون آیا، کہتا جی ہم نے سارا گھر چیک کیا، ٹوٹل ہمارے گھر میں نا مختلف مقامات پہ 7 قرآن شریف پڑھے ہوئے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ہوں ذرا اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کے دس پے تے 7 نے پڑھ دے کنے ہیں تو. کو 1.5 منٹ بعد پھر کال آئی، اور نہیں حضرت وہ بچے بھی بس وہ پڑھائی سے لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگتا. صاحب لا لو قرآن لی ٹائم نہیں لگتا ہے. وہ چوڑیا یہ لازمی آنے تھے حضرت تیرے پاس قرآن کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے. واہ بھائی واہ واہ واہ، امت کا حال دیکھو. اور کی کڈیا جی اس پڑھائی چوں؟ پڑھ کے کیڑے تیر مارے جی حضرت جی. اگر قرآن چھوڑ کے تم جناب بڑا کچھ مجھے بتاؤ تو اسے کیا ہے حضرت. میں حضرت اس وقت چلو زیادہ نہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، 2 چیزوں پہ میں بات کر لوں. دسو کیڑی بنائی جی قرآن چھڑ کے نا بچوں؟ جو قرآن چھڑیا پڑھیا تسی بڑا ٹائم تھا کل کوئی نہیں بنایا کیجیے حضرت. پہلے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سونی تو بنایا، ادھر پیچھے کینن تو بنایا، اور نالدا پیناسونک تو بنایا. بھائی کو کارکردگی بھی تو بتاؤ نا. باپ بڑے مصروف ہو جی، ٹیوشن اکیڈمی، قرآن کے لیے ٹائم کوئی نہیں. بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کیا پھر کوئی رزلٹ تو مجھے بتاؤ نا حضرت. یہ میرے ہاتھ میں حضرت جی فون ہے، سامسنگ آپ کا ہے، ایپل آپ کا ہے، اور چلو یار نوکیا ہی بنا چھڑ دے، وہ بھی نہیں تھا کوئی کیتا کیجئے حضرت جی. بلکہ اقبال کہہ گیا، اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کے بغیر کیا
کیا ترقی ہے حضرت جی؟ بلکہ حضرت جی جتنا قرآن سے، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کام اتنا خراب ہوگا. میں خانقاہ میں آستانے میں بیٹھا ہوں، پتر یاد رکھ تیرا کام تھلو نہیں خراب، تیرا تے میرا کام اتو خراب ہوا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، میری کوئی حضرت اس سے نہیں، میں صرف آپ کی تربیت کرنے کے لیے نام لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں حضرت جی اسد عمر چھڈ کے سپر ڈوپر اسد عمر بلال ہے کہ معیشت ٹھیک کرے، ماہر معاشیات ہے، کسی ادھر ٹھیک نہیں ہونی بھائی. جس کا کام اللہ کی طرف سے خراب ہو کون اس کا کام ٹھیک کرے گا؟ آپ کہیں گے مصباحی صاحب کیسے آپ ثابت کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمارا کام خراب ہوا ہے؟ ہاں قرآن اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے، اسد عمر کیا کرے گا حضرت؟ جس کی معیشت جناب اللہ کی طرف سے خراب کر دی جائے حضرت، اس کی معیشت کون ٹھیک کرے گا حضرت جی؟ میں کہتا ہوں جڈا مرضی کوئی ماہر معاشیات اٹھا کے لے آؤ، جڈا مرضی بڑا کوئی سیاح لے کے آؤ، کسی سے بھی کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کہ کم اتھو خراب ہوا ہے. اس نے کہا تھا جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے ٹائم نہ رہے، جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے پاس میرے قرآن کے لیے ٹائم نہ رہے، جب یہ حالات بن جائیں تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں. اور یہ حالات ہیں، حالات بنے پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ٹائم ہی نہیں کسی کے، بالکل حضرت اول سے لے کر آخر تک حضرت جی. اللہ حضرت ماہ محرم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں، میرے بھی جاتے ہیں جی. پتہ ان کو اسکولوں میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں بچیاں دیا کتاباں لے کر رو پڑنا ہو یار، یہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ پتہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. چوہا پڑھا رہے ہیں، ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ چوہا. چلے رونا چاہیے. ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. اور بے حیاؤ کیوں ٹوٹ بٹوٹ اور چوہا پڑھاتے ہو؟ ان کو علی پڑھاؤ، علی. ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو بدر پڑھاؤ، ان کو خیبر پڑھاؤ. چوہا پڑھا رہے ہو ان کو پڑھا رہے ہیں ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. لاکھ دی لعنت تڑے ہوتے بگے میرے منہ سے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. وہ چوہا پڑھا رہے ہیں ان کو حضرت جی. گھڑی پہ چوہا ناچا، اس لیے ساری امت ناچ رہی ہے. حضرت صاحب یہی عمر ہے نا ذہن سازی کرنے کی، یہی عمر ہے اندر کچھ بھرو. ان کو علی پڑھاؤ یار، ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو حسین پڑھاؤ. پتہ ان کو حسین کب پڑھانا ہے؟ یہ تو سارے رنگ پہلے چڑھ گئے ہونے، پھر حسین پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج پڑھ نہیں رہے، اتنے خطیب حسین اور حسینیت بیان کر رہے ہیں، حسین اندر جا ہی نہیں رہے. حسین اندر کیونکہ اندر یا حسین حسین تاجدار ختم نبوت اتنا پڑھا رہے ہیں حضرت. لیکن اتھے صرف حسین، اتھے کیوں بلا؟ جب حسین پاک پڑھانے کا وقت تھا تب پڑھائے کوئی نہیں. ایک بزرگ ہیں جی، ان کے لیے لکھا ہوا ہے اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. انہوں نے حسین پڑھایا تھی بچے، انہوں نے علی پڑھائے تھے، ابو بکر پڑھائے. وہ کیا کرتے حضرت؟ مچھلی پکڑتے اور پکڑ کے نا حضرت وہ اپنی بچی کو دیتے جاتے. حضرت پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتے. وہ کیا کرتی؟ وہ مچھلی دیکھتی اور مچھلی پھر پانی میں. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ یہی سمجھے ہیں کہ مچھلیاں جب کافی وقت گزر گئے ہیں نا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی ہیں، تو انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹا دکھاؤ کتنی مچھلی ہیں.
اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا بیٹا مچھلیاں کدھر گئیں؟ اس نے کہا چل بھائی اللہ کا نام لے لا تم. وہ پوچھا مچھلیاں کدھر گئیں؟ اس نے کہا میں نے پانی میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا میں نے تجھے پانی میں پھینکنے کے لیے دی تھی، پانی میں کیوں پھینک؟ وہ کہتی بابا آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کو یاد نہیں کرتی ہے. یہ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی نحوست ہوتی ہے، وہ جال میں پھنس جاتی ہے. اب روز صبح میں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ بیٹا اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اب نہیں ہمیں بتاتے کہ وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہ کرے. انہوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے، تو مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ تو کہتی بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. یہ عمر تھی. لیکن کیا ہے اس عمر میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ چو 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 چا چا، گھڑی پہ چوہا ناچا. دو کام ہوئے، ایک امت چوہا بن گئی تو دوجا امت نچن لگ پئی. ان کو یار خیبر پڑھاتا، ان کو ذوالفقار پڑھاتا یار، ستی قوم ساری دی ساری ہے. اقبال تو تب رویا تھا. اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق ان شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سید جی اور غیور خون حضرت جی، وہ لکھا ہے. اور اللہ کے رنگ ہیں جی. جس کسی کو اللہ نے وہ صرف اپنا ہی بنانا ہو نا، پھر اللہ اس سے ظاہری سہارے لیتے جاتے ہیں تاکہ اس کی توجہ میری ذات کے علاوہ کسی کی جانب نہ ہو. والد صاحب انتقال کر گئے، کفالت نانا جان کے دادا جان کے پاس ہے. دادا جان انتقال کر گئے، کفالت نانا جان کے پاس ہے. نانا جان بھی انتقال کر گئے. سادات تھے حضرت جی، ہاتھ نہیں پھیلایا. کچھ سامان بیچا، والدہ صاحبہ نے ایک چرخہ خرید لیا. پھر ہوا کیا، چرخہ چلنا، کپڑا بننا، کپڑا جا کے بازار بکنا، اور خاندان نبوت کے گھر میں چولہا جلنا. خواجہ صاحب، والدہ صاحبہ، ہمشیرہ اور ایک خادمہ ساتھ، 4 ٹوٹل. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں کتنے دنوں کا بھوکا تھا. جب بھوک نہیں نہ برداشت ہوئی تو ماما جان کی بارگاہ میں گیا اور میں نے جا کے ماما جان کا پلو پکڑ کے عرض کیا اماں جی بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو عطا کریں. آئے آئے افرندہ کھانا تو ملا کوئی نہیں. آگے سے اماں مجھے کہتی ہیں نظام صبر کر لے یہ سوچ کے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. فرماتے ہیں اس میں جو اس فکرے میں جو تھا نا اللہ، اس نے مجھے اتنا مزہ دیا کہ میں ساری رات اسی کا مزہ لیتا رہا. نظام الدین تو اللہ کا مہمان، نظام الدین تو اللہ کا مہمان. کہتے ہیں بھائی اللہ پڑھایا تھا نا، انہوں نے اللہ پڑھایا تھا، بتایا تھا اللہ جی. لیکن بدبختی ہے میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ چو 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 چا چا، گھڑی پہ چوہا ناچا. انہوں نے اللہ پڑھایا تھا، انہوں نے اللہ بتایا تھا. فرماتے میں ساری رات مزہ لیتا رہا. نظام الدین تو اللہ کا مہمان ہیں. فرماتے اس جملے نے میرے دل میں ایک نور پیدا کیا، میں مزہ لیتا رہا. لیکن ادھر کیا کیفیت تھی؟ فرماتے والدہ صاحبہ ساری رات نہیں سوئی، میرا نظام بھوکا ہے. ساری رات چرخہ چلا. والدہ صاحبہ نے صبح تک کپڑا تیار کیا، کپڑا بازار بکنے گیا، بک کے آیا، بکنے گیا. ساتھ والدہ صاحبہ نے خادمہ کو کیا کہ بھیجا تھا فلاں فلاں کھانا میرے نظام کو پسند ہے لیتے آنا. وہ آتے ہوئے نا خادمہ سارے کھانے لے کے آئی. کھانا رکھا گیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو بلوایا گیا اور اماں جی کھانے کی طرف اشارہ کر کے فرمان لگی نظام جتنا دل کرتا ہے کھا. اور فرماتے وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا، میں نے اماں جان کی بارگاہ میں عرض کی اماں جی یہ کھانا کسی کو دے کے اللہ کے مہمان ہی نہ بنے رہے ہیں. اس لیے پتر ہم بڑی دور نکل آئے ہیں، کہیں واپس آؤ اسی راستے پہ، واپس آؤ اسی طریقے پہ. 5 وقت کی نماز. اور میں یہ جو صاحب مزار ہے نا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں. ایک تو یہ جو کیمرے لگ گئے ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. خاصاں دی گلاں مانگے نہیں مناسب ہے. یہ حضرت جی ایک مزار پہ 1,00,000 بندہ آئے نا ایک دن میں، تو 1,00,000 میں سے کوئی صرف
ایک ہی آئے جو صرف اس کے لیے آئے، اس کا پتہ پوچھنے آئے، اس کی محبت لینے آئے. تو حضرت جی 1,00,000 کی صاحب مزار کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو صرف اس ایک کی ہوتی ہے. کیا آج کوئی وہ سودا لینے آیا جو سودا ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس 1,00,000 بندے کی صاحب مزار کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو داتا صاحب. تقریر تھی حضرت، کچھ باتیں بس نکل جاتی ہیں زبان سے، جیسے ماشاءاللہ سونے ویڑے، سونی رونق لگی، وہ دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں. وہ داتا صاحب حضرت مسجد بھی اندر بھری، باہر بھی رش، مزار پاک پہ بھی. پتہ نہیں حضرت جی کیسے دل میں آئی، اور میں نے بڑی کوشش کی روکنے کی لیکن نہیں روکی حضرت. میں نے کہا داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد میں بھی رش ہے، سین میں بھی رش ہے، مزار پہ بھی رش ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن ہم تو پھر منتظر رہیں کہ کوئی معین الدین آئے. معین الدین کوئی نہیں ہے. معین الدین ہم تو انتظار، کوئی معین الدین آئے جو اس کے لیے آئے، اس کی محبت لینے آئے، اس کا پتہ پوچھنے آئے. کوئی نہیں ہے. مکان والے بھی آئے نے، کام والے بھی آئے نے، بے اولاد بھی آئے نے، صحت منگن بھی آئے، لیکن وہ تو ہے ہی کوئی نہیں جو آ کے اس کا پتہ پوچھے. میرے حضرت صاحب قریباً 100 سال کے قریب عمر پائی، میرے دادا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی. تو جب حضرت کے وصال کا وقت آیا نا تو اکثر حضرت آنکھوں سے آنسو گرا کرتے. اور پتہ کیا کہا کرتے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال 80 سال ہو گئے یا 100 سال ہو گئے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا. دیکھ دے رہے بیگ کدی کوئی وہ بھی سودا منگے ہی نہیں، کدی کسی نے سودا منگے ہی نہیں. اس لیے پتر او سودا، او والا سودا. باقی یہ جس کے لیے تو اور میں پریشان ہے یہ تو طے ہے میرے میں، رزق طے ہے، اولاد کا ہونا طے ہے، سب طے ہو چکا ہے میرے بچے. تو کیوں اس کے لیے جو طے ہو گیا اور جو تیرا کام ہے تو وہ کر، اس کے لیے پریشان ہو. میری فجر نہ رہ جائے، میری جماعت نہ چھوٹ جائے، میری آج تلاوت نہ رہ جائے، اس طرف آؤ. حضرت یہ سودا تو چھن گیا ہم سے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام حضرت. امام حسن بصری بہت بڑا نام حضرت، خوبصورت نام حضرت، بہت حضرت جی خوبصورت نام. وہ لکھا ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، آپ وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے حضرت. تو وہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا تھا فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. وہ امام صاحب کی اور اس کی آپس میں ملاقات دروازے پہ ہوئی حضرت نا. اب اس قدر زیادہ شوق جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی نا اس کو پتہ نہیں چلا کہ نماز جماعت، ایسا شوق جماعت میں شریک ہونے کا. حضرت آپ کو پتہ ہے اسی زمین پہ، اسی آسمان کے نیچے ایک وہ سونا دور بھی گزرا ہے جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی نا تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے کہ تیری جماعت رہ گئی. اب تو نماز رہ جانے پہ دکھ نہیں نہ ہوتا، کبھی مر جانے کا غم اور جماعت رہ جانے کا غم ایک جتنا تھا. کبھی کسی دور میں مر جانے کا دکھ اور جماعت رہ جانے کا دکھ ایک. بھائی مرنے پہ 3 دن ہی ہے نا سوگ. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے زیادہ. کبھی مر جانے کا غم اور جماعت چھوٹ جانے کا غم برابر، نماز رہ جانے کی تو حضرت جی سوال نہیں تھا اٹھتا. وہ امام صاحب اور اس کی ملاقات دروازے پہ ہوئی. امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی نہیں پتہ لگا جماعت. پوچھتا حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا بھائی وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جو جماعت رہ گئی نا اس کے غم میں اس کے سینے سے ایک آہ نکلی. کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی. امام صاحب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا تجھے اتنا دکھ ہوا جماعت رہ جانے کا؟ بس کرتا ہے حضرت ایویں تو نہیں نا آہ نکلتی اندر سے. آپ کو میں کیا دکھاؤں میرے سینے میں کتنا درد ہے جماعت رہ جانے کے غم میں. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر، مجھ سے ایک سودا کر لے.
اس نے عرض کی حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تو مجھ سے سودا یہ کر لے، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی امام صاحب اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، اور اس کرتے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد میں آ گیا، تنہا فجر پڑھی اس نے اپنی، وہ بھی گھر چلا گیا۔ دن اس کا بھی گزر گیا، امام صاحب کا بھی گزر۔ جب وہ رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے سینے سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے۔ 200 رکعتیں ہیں جی۔ اور حضرت آپ نے 200 نہیں دیکھنا، ہر دو جماعت کے ساتھ، ہر دو کو 27 سے ضرب بھی دینی ہے آپ نے۔ تو کیا 27 پہ سودا کر آیا؟ وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اب ہو تو جی کچھ نہیں سکتا تھا، سودا جو اس نے خود ہی کیا تھا۔ اس نے کہا اب یہ ہو سکتا ہے کہ صبح میں امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں اور سودا واپس کروا لوں گا۔ وہ اس نے فجر اسی مسجد میں پڑھی، وہ جو مسنون اعمال تھے کرنے کے بعد وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آیا کہ عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہے۔ عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل والے مسئلے میں؟ فرمایا اے حضرت وہ جو کل سودا نہیں کیا تھا آپ سے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کرتا ہے حضرت واپس کرانا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب رکھ لیں، مجھے میری آہ دے دیں۔ آپ نے آگے سے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ کھو گیا سارا کچھ، وہ سارا کچھ ہی، وہ وہ تڑ اب کتنی آ نکل رہی ہے، نکلی کدی کھو گیا حضرت، وہ سارا کچھ ہی ہم سے چھن گیا، وہ کھو گیا ہم سے سارا کچھ۔ اسی دے کے تے گند کوڑا لے لیا حضرت جی، وہ آہ دی، ہم نے یہ گند کوڑا خرید لیا حضرت جی۔ اس لیے تو حضرت اقبال رو کے کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا۔ میں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے، پھر وقت لگ جائے گا، آگے آ کے پھر کمال، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ وہ وہ دیکھا جی جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، جی یہ اسپیشلی بھائی جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر، ہم علی والے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں، لیکن پتر ایک گل جوانوں یاد رکھنی ہے، وہ کیا؟ تیرے اور جو میرے علی پاک ہیں اور جو اصلی والے علی پاک ہیں، ان کی ولادت کدھر ہے؟ مسجد میں۔ مسجد ہی ہے نا جی، مسجدوں کی سردار مسجد، جہاں ایک نماز پڑھو تو لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سونی مسجد میں آمد ہے حضرت علی پاک کی۔ حضرت علی پاک کی ولادت کدھر ہے جی؟ مسجد۔ اور حضرت علی پاک کی شہادت بھی کدھر ہے؟ ہاں بس اب یاد رکھنا، علی پاک آئیں مسجد میں، علی پاک جائیں مسجد۔ اس لیے پتر یاد رکھنا، جو اصلی علی والا ہوگا پھر وہ مسجد والا بھی ضرور ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا ضرور ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کس طرح دا علی والا ہے جنہوں حضرت علی دی آن تے جان والی جگہ نہیں پیار کوئی نہیں، وہ کیڑا علی والا ہویا جی؟ جنہوں بھنگ نال پیار ہوئے لکھ دی لعنت تے علی والا ہونے تے بھی۔ میں کہوں گا کیسا تو علی والا پھر بھائی؟ تیرے علی میرے علی جدھر آئیں، تیرے اور میرے علی پاک کی جدھر شہادت ہو، تو کبھی گیا ہی نہیں ادھر، تو بے علی علی لائی ہوں لائی رکھ، تیرا علی سے کیا تعلق؟ جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا ہوگا، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا، ایویں نہ مارے جانا بیٹا۔ جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی نہیں۔ گل مک گئی، گل ختم ہو گئی۔ تو وہ جب ولادت ہوئی نا تو بات یہی معروف ہوئی کہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ وہ لکھا جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو مبارک دینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ خوشی تو ہے بچے کے آنے کی، لیکن ایک دکھ بھی ہے۔ پوچھا دکھ کیا ہے؟ جی بچہ نبینہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری گود میں دو۔ لکھے جیسے نبی پاک نے گود میں لیا، مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ مولا مشکل کشا نے آنکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے جی کہ یہ حضرت علی پاک کہ اکھاں کھول کے سب تو پہلے جنہوں نے ویکھیا وہ نبی پاک سن حضرت ہے، کسی کو نہیں دیکھا جی۔ آنکھیں کھول کے حضرت علی پاک نے سب سے پہلے جس چہرہ مبارک کو دیکھا وہ اللہ کے محبوب کا چہرہ والدہا تھا۔ اب میں نوجوانوں سے میں بات سمیٹنے لگا ہوں جی، اب ذرا آگے سننا کمال جی۔ پھر آگے حضرت علی خود فرماتے ہیں جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا، جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا، فرماتے ہیں پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ کبھی ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ ان آنکھوں سے اب ان کو دیکھ لیا تو فرماتے ہیں کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ ہاں اتھے حضرت جی پھر میاں صاحب نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی ہے۔ قدر کی تھا نا حضرت، فرمایا جس دن سے ان آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام، فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ اس لیے پتر گلاں تے کرنو بہت زیادہ نے، میرے بچیو قدر کرو نبی پاک علیہ السلام دا قدر، اسی نہیں قدر کی یہ پتر، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے اور آگے ہی ڈیوٹی کرنے میں کافی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے۔ جتنے پتر ننگے سر بیٹھے آئے دے ہو نا سارے کاکے پتر، کدی آج تو بعد محفل چ ننگے سر نہیں آنا، کوئی ننگے سر پتر میری سمجھ سے نہیں ہمارا کہ یہ آپ کرنے کیا نکلے ہو، ان بچوں کو کیا آپ نے سبق دینا ہے؟ تسی یہ ٹوپیاں لائیں نے پتہ نہیں کل کی لان گے ادھر، چلو اپنی نسلیں سنبھالو، اپنی نسلوں کو کچھ دے کے جاؤ یار۔ اور پتہ نہیں حضرت صاحب میں انہیں دکھ ہی رواں گا، پتہ نہیں اس پاک گھر میں سیدوں کی بارگاہ میں یہ بات کرنا مناسب ہے کہ نہیں، لیکن میں دکھ اپنا رون لگا۔ ہم نہیں جی دیکھتے نہ اللہ ہمیں دکھائے، کبھی بچوں سے پتہ لگتا ہے۔ سکھوں نے بھی حضرت وہ فلم شروع کر رکھی ہے، اور میں نوجوانوں سے پتر دکھ کی بات ہے حضرت جی، سکھوں کی فلموں میں جو سکھ ہیرو کا رول پلے کرنے آ رہا ہے، اللہ پتر ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے تھا نا، کیونکہ اس نے ہیروئن کے کبھی دائیں ناچنا ہے کبھی بائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے ایسے کرنا ہے کبھی اس نے ایسے کرنا ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ پتر سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو آ رہا ہے وہ بھی سر پہ اپنے بابے کی پگ رکھ کے آ رہا ہے۔ چلیو مجھے صرف اتنا بتا دو، وہ یار تم نے مسجدوں میں بھی ٹوپی چھوڑ دی ہے؟ اللہ تقریباً جو سلسلے سے وابستہ ہیں وہ تو وکھرے نظر آ رہے ہیں، لیکن جڑے کو میرے ارگے آئے تقریر سنن لے جو سلسلے سے وابستہ ہیں وہ تو ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، رنگ چڑھے ہوئے۔ پتر چلے ہو میں چلو میری ان پاک کھول جانی جاری تھی ساری بھائی یار اس ٹوپی کا کتنا کا وزن ہے یار، بھائی یار تھے کول تو انہوں نے کوئی امتحان ہی نہیں منگیا، تھی ٹوپی بھی نہیں پا سکتے سر پہ انہوں واسطے۔ اللہ حضرت جی امتحان تو سارے وہ دے گئے، بس صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے اور میرے لیے انہوں نے کوئی امتحان نہیں چھوڑا۔ امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، تیرے لیے تو چڑی کاکڑی نیزے پہ قرآن پڑھ دیا، نانا کی امت کو نہ پڑھنا پڑے ہم پڑھ دیتے ہیں، کہ نانا کی امت کو یہ مشکل امتحان نہ دینا پڑے ہم دے دیتے ہیں۔ کربلا میں ایک ایک کر کے دین کے لیے اپنے لال قربان کر دیے، نانا کی امت کو امتحان نہ دینا پڑے ہم دے لیتے ہیں۔ اور تیری جگہ وہ نیزے پہ پڑ گئے لیکن تو اتنا ہی رہ گیا، تو نے کبھی گھر اور مسجد میں بھی نہیں پڑھا۔ اور حضرت جی اگر کوئی کربلا سناتے ہوئے ڈنڈی نہ مارے، اصل میں کربلا سنا بھی نہیں نہ رہے، کربلا بیچ رہے ہیں، اس لیے تو امت کا بیڑا گرک ہو گیا۔ اگر امت کو کربلا سنائی ہوتی تو امت کا یہ حال ہونا تھا۔ میلاد شریف آ جائے تو امت نیما دیا بکریاں تو اگے نہیں گئی کبھی، بھائی کرنی پڑیں گی اب یہ باتیں، اب تھوڑی سی ہمت ہمیں، اگر سارے اسی طرح چپ بیٹھے رہے بیڑا غرق ہو گیا امت کا، مزید ہو جائے گا۔ حضرت صاحب بعد میں غلط نہیں کی تھی،
اگر ربیع الاول شریف آیا امت کو حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے جانے اج بھی امت نو اتھے ہی پہنچ دے دیں حضرت. ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور آج بھی حضرت جی بیٹھ کے مسجدوں میں لگے ہوں تیریاں بکریاں نو باواں گی میں جا رہا دلیما مینو نال رکھ لے. حضرت لیما کہہ رہی کشمیر تیرے ابے نے آزاد کروانا ہے. حضرت صاحب کرنی پڑے گی باتیں اب. بہت حضرت ہو گئی خواب و خیالوں کی باتیں. حضرت حلیمہ فرما رہی ہیں اور جڑا کام تیرا کرنا لا تو کر, یہ میرا کام تھا, اللہ نے لے لیا مجھ سے. تو یہ دیکھ 2023 کے مسلمان تیرے ذمہ اسلام کے حوالے سے کیا آتا ہے وہ کام کر. تو رہن دے میریاں بکریاں. جو کام کرنے ہیں وہ ٹھیک ہے یار, کو شاعر لکھ گیا, میں لکھنے والے پہ کچھ نہیں کہہ رہا, وہ لکھ گیا, لیکن ساری قوم اب بات ہی لیے بیٹھی ہے. حضرت میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر کے. اور پاکستان کی ہر شے گروی رکھ دی انہوں نے یار. تم ابھی بھی بیٹھ کے تصویریں بنا رہے ہو ٹبوں کی. اگر کسی کو گستاخی کا فتویٰ دینے کا شوق ہو یوٹیوب پہ نہ دینا, میرے سامنے بیٹھ کے دینا, میں تجھے جواب بھی دوں گا. پھر حضرت صاحب سڑکاں گروی, موٹر وے گروی, ادارے گروی, قوم ایتھو تک قرضے پہ ڈوبی ہے, اور بیٹھ کے مسجدوں میں کیا کہہ رہے ہیں میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی. ہر کو کام دی گل کرو خدا دے بندے. اور حضرت میں حیران ہوں, حالانکہ وہ زمانہ مبارک, میں بس پڑھ کے بات ختم کرنے لگا. حضرت صاحب ذرا صحابہ دیاں نعتاں سنیو. قبلہ شاہ جی سبق ہے آپ کی بارگاہ میں اور بات ختم. ذرا صحابہ دیاں نعتاں سنیو حضرت. او کی نعتاں پڑھ دیں سن حضرت. یہ بخاری و مسلم میں ہے جی کہ جب یہ غزوہ خندق ہوا نا, خندق کھودی جا رہی تھی, پتھر بجے نے جی, صحابی آئے پتھر بکھایا, فرمایا میرے صحابی تو ایک بنے ہی دو بنے ہیں جی. صحابہ کھود رہے ہیں خندق, عرب شریف کی گرمی, پسینوں پسین, داڑھی مبارک مٹ. نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی, کیا یا اللہ میرے مہاجرین کو بھی بخش دے, میرے انصار کو بھی بخش دے. یہ دعا خوش ہو کے دی گئی. محبت بڑی حساس ہوتی ہے حضرت. صحابہ نے پتا کیا سمجھا, کم ٹھیک نہیں شاید ہویا, اسی لیے تو اللہ کے رسول ہمارے لیے معافی مانگ رہے ہیں. اب سارے صحابہ سن کے نعت کی پڑھ دینے حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ نعت تو نہیں میں اس کو کہوں گا, سارے صحابہ مل کے نا ایک آواز میں بولتے کیا ہیں, سننا ذرا کیا کہتے ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا, ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد علیہ السلام کے دستے پاک پہ اس بات کی بیعت کی, ما بقینا علی الاسلام ابدا, جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے. امت ایسے کی لگی ہے بہ کے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی. بنا وہ تصویراں بہ کے. پتر کوئی کرنے والی گل کرو یار, کوئی ہوش دے ہاتھ لو. میں تو اپنے نعت خانوں سے بھی کہوں گا یار کوئی اس طرح کے کلام پڑھو, غیرت آئے انہوں نہ حضرت ایسے بھائی رکھو, غیرت آئے ان میں حضرت. ان کو حضرت ذوالفقار کی باتیں سناؤ. خدا دی قسمیں صرف جدو مولا پتہ نہیں تانوں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا, خدا کی قسم ہے جب ذکر مولا علی ہوتا ہے خون کھولتا ہے اندر سے. اللہ نے اس ذکر میں تاثیر ہی ایسی رکھی. ذکر صدیق اکبر پہ قربان جاؤں, ذکر عمر فاروق پہ قربان جاؤں, ذکر عثمان غنی پہ قربان جاؤں, لیکن اللہ نے اس نام میں کچھ اس طرح کا جوش رکھا ہے. اسی لیے تو حضرت جب دشمن سے سامنا ہوتا ہے صدیق اکبر سے بڑا پیار, عمر فاروق سے بڑا پیار, عثمان پاک سے بڑا پیار, لیکن جو دشمن نہ سامنا آئے پھر نعرہ ایک کی وجہ ہے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدر 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 حیدر. نعرہ تحقیق کوئی اس لیے پتر اس لیے پتر کوئی کام دیا گل نہ کرو. اللہ معاف کرے, میں بے ادبی کی سوچ نہیں سکتا پتر. وقت کی بات ہوتی ہے ادھر راہ کچھ نہیں اللہ کے.
میں کچھ باتیں اس طرح کی کہ کیمرے میں کر کے نہ کیونکہ تھی تو کرنا کرانا کھ نہیں، تو مینوں وہ ڈالے والے نے لے جانا چک کے حضرت جی، تو میں کوئی کام کرنا ہے یہ حضرت جی، باقی کچھ ڈر ڈور نہیں لگتا، ڈر ہو تو میں کنوں گلاں کرا، میں بھی حضرت جی تمہیں کو لیلیاں بکریاں سناواں تو میں بھی گھر جاواں حضرت جی، منوں لے جانا ہونا حضرت جی۔ تو میں ایویں ہی بلے شاہ صاحب کہتے ہیں جی سچ آکھاں تے بھانبڑ بلدے جی، میں ایویں سر دیاں بے تکا نکے نکے جے بچے نے میرے جی، تو جدوں میرا اللہ میری طاقت ودائے گا مولا پاک اور شفقتاں کرن گے تے ہیں، اس لیے پتر کم میں کو بے ادبی کی شوب کم دی دیکھو نکلو حضرت جی ان باتوں سے باہر۔ تو وہ میں آج کے بعد میرے پتر جتنے ماشاءاللہ جو مرید ہیں وہ تو وکھرے نہ گے پتر، کسے بھی محفل چ جانا ہے ننگا سر لے کے، بلکہ حضرت میں چلو اتنے مکاشر نہ گل، میں حضرت تھوڑا سا جذباتی جہا بندہ ہوں، میں کوئی ویاہ شاہ تے جاواں نا کتے اول تے میں بہت گھٹ جانا ہوں، جب کبھی جانا پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ٹرینڈ ہے ہمارے دولہے نا، وہ یا کلا باندھتے ہیں تو یا وہ پگ باندھتے ہیں حضرت جی، وہ جو وہ دکان والے نے گارمنٹس والے نے کو میچنگ کی ہو، تو میں نکاح پڑھا کے نا میں لاڑے دے کان چ کہہ چھڑنا وا تربیت کے لیے، میں بھائی لاڑیا وہ بچیاں نے کراچی نے کہا بھی اردو بولنی، وہی بھائی دولہے تم پہ نا ایک کیس ہو گیا ہے، تو وہ ظاہر دولہا گھبرا جائے حضرت، میں نے کیا کہ یار کہ مجھ پہ کیس ہو گیا، میں نے کہا ادھر نہیں ہوا کہیں اور ہوا ہے، وہ جی کیا ہو؟ میں نے کہا یہ پگ باندھی ہے نا آج تم نے، میں بس اب جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو پھر اللہ پاک نے تمہیں پوچھنا ہے بندے یہ تو بتا دلہن لینے گئے تو سر پہ پگ باندھ لی، کبھی ہمارے سونے کے لیے بھی باندھی تھی کبھی ہمارے سونے کے لیے بھی باندھی تھی، پھر حکم ہوگا اس کا نامہ اعمال چیک کرو، دیکھو ہو سکتا ہے کسی جمعے میں باندھی ہو، جمعے چ بھی ننگے زیری فیشن بن گیا نا، اچھا اوئے ربیع الاول چیک کرو اس کی، نہیں جی ننگے سیری، شب برات چیک کرو ہو سکتا ہے کسی باندھی ہو، نہیں پتر اپنے رنگ پہ آؤ، ہیں جتنے ماشاءاللہ سالکین بیٹھے ہیں اس مبارک خاندان سے آستانے سے تعلق رکھنے والے، اللہ آپ کے اس تعلق کو اور مضبوط کرے اور حضرت کے فیض میں سے آپ کو وافر حصہ عطا فرمائے ہیں، اور جڑے حضرت جی میرے ورگے آئے نے پتر ادب نال محبت نال، اور کبھی آج کے بعد ننگے سر نہیں ہے نا، رکھو پتر اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور پھر میاں صاحب نے جو اس پاک بارگاہ میں آئے میں کہنا جی کربلا بیان کر چکی، کمال کیتا جی میاں صاحب نے، کیا کہتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں، تے سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کمی، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے، لیکن دکھ ہے جی دکھ ہے جی وہ دین لبدا کوئی نہیں جو حضرت صاحب وہ دین لبدا جنہوں بچایا سی پتہ نہیں کتنے وے، مینوں نہیں کدی نظر آیا، یہ بندہ جھوٹ کر رہا، پھر چھڑیا جی باہر میری گاڑی کی ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ 1,53,000 حضرت جی ہو گئی، اور ماشاءاللہ 5ویں گڈی تو ساریاں وہ ایک ساڈا بابا وہ بیٹھا دا، پھر چھڑیا جی میں پاکستان اسلام ہے، وہ جو میں نے بات ربیع الاول آیا تے لیما دیاں بکریاں تو اگے تے جے 10 محرم آئی تے پیاس اور کھان تو اگے، نہ صبر حسین نہ فکر حسین نہ عزم حسین نہ انداز حسین نہ طریقہ حسین نہ فکر حسین نہ تلاوت حسین نہ سجدہ حسین، دو ہی چاہواں امت نو دسیاں پیاس تے امت اتھے کھلوتی، اللہ یاد رکھو جی بیٹا
سید پاک بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک بات آپ پہ واضح کر دوں, یہ کلپ بڑے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اللہ دی قسم مسجد چ بیٹھا جے امام صاحب نو پانی نال ایڈا ہی پیار ہوندا جتنا یہ بھائی وہ تو کوثر کے مالک ہے, وہ تو مالک کوثر تھے. وہ نہر حضرت جی تو گھوڑے بھی تے ڈگے بھی تے بچے بھی تے کٹے پانی پیندے سن, وہ تو پانی پینا. میں صحیح بات ہے بھائی, وہی ہے نا نہر فرات, گھوڑوں نے بھی ادھر سے پیا. تم اس کے لیے لگے ہو جی امام صاحب نے یہ کیا. میرے امام کی مرضی ہوتی تو حضرت کوثر سے پانی آتا, کوثر سے. اور بھائی نہر فرات سے ہی گھوڑوں نے بھی پیا نا. اگر امام پاک کی مرضی ہوتی کوثر سے پانی آتا. نعرہ تکبیر ہے, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, ہیں جی کوثر سے پانی آتا. وہ وکری بات, میں انکار نہیں کر رہا کہ جی وہ پانی بند نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے وہ پانی بند کر کے حضرت وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے جی پانی بند ہے, وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے. امام صاحب نے تو توجہ ہی نہیں کی, امام صاحب نے تو ارادہ نہیں فرمایا. لیکن میں آپ بات کہہ کے ختم کر, لیکن حضرت جی میرا وجد میرا ذوق کہتا ہے امام صاحب نے توجہ نہیں فرمائی, امام صاحب نے توجہ, لیکن میرا وجد کہتا ہے کہ نہر فرات بھی میرے امام پاک کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتی ہوگی امام صاحب یہ تو اپنے ذوق میں کھڑے ہیں جی, ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا. کون ہے آل رسول پہ پانی بند کرنے والا؟ ارے آپ کے تو جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے, آپ کی تو چکی جبریل جھلایا کرتے تھے, ہیں جی آپ پہ یہ پانی بند کریں گے؟ یہ آپ کی مرضی, آپ توجہ نہیں فرما رہے. آپ تو اشارہ فرمائیں, آپ کے قدموں سے کہیں 1000 فرات جاری ہو جائیں. آپ تو توجہ نہیں فرما. میرا وجد کہتا ہے, پکی بات ہے, بار بار عرض کرتی ہوگی نہر فرات. امام صاحب آپ نے تشریف نہیں لانی, مجھے اجازت دے, میں قدم بوسی کر لوں گا. اور میرا وجد کہتا ہے ہر بار میرے امام نے مسکرا کے آگے سے یہی فرمایا ہوگا, جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. لیکن حضرت جو اصل کربلا تھی وہ امت کہیں, حضرت صاحب دکھ ہی ہے نا, دکھ ہی رونا ہے. اتنے پروگرام, اتنی محفلیں, اتنے بیان, لیکن حال پتہ کیا ہے حضرت صاحب, حال پتہ قوم کا کیا ہے؟ سارا دن حضرت جی سڑکوں پہ رہنے والے ہم لوگ ہیں. امت کا حال یہ ہے کہ راستے میں حضرت ایک حمام پڑا ہے جس پہ مسافروں راہگیروں کے پینے کے لیے پانی رکھا گیا ہے, لیکن کیا ہے اس کے اوپر حضرت ایک 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہوا ہے, لیکن کی انہوں بھی سنگلی لگی ہے, انہوں بھی. اور جس ملک میں حسینیت ہو وہاں 15 روپے والے گلاس کو سنگلی لگانی چاہیے. اس سے پتہ لگا ہم اس گھٹیا لیول کے چور ہیں کہ ہم 15 روپے والا گلاس بھی نہیں چھوڑتے ہیں. اور حضرت صاحب وہ گلاس حکمران نہیں اٹھانے آ رہے, یا میں چکڑنے آئے یا سامنے بیٹھے چکڑنے. وجہ کیا؟ حسینیت کو. حسین ایتھے نے, بس حسین ایتھے. جس دن ایتھے حسین آ گئے پتہ نہیں پھر قوم کتنے جائے گی. میں حضرت صاحب وہ کی دکھ یار, میں ہوں بھی نا اکھا بند کر کے گڈی نہیں نہ چلتی حضرت. یہ اب بھی آتے ہوئے یہ راستے میں نا حضرت DHA میں وہ میری فلیکس پہ نظر پڑ گئی, وہ لکھا ہوا تھا جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. حضرت بڑی تکلیف ہوندی پڑھ. وہ کیا ہے کینیڈا والوں کے پاس جو ہم پڑھ نہیں ہیں, وہ قرآن ساڈے کول, علی ساڈے کول. وہ بھائی جن کے پاس قرآن ہو, جن کے پاس علی ہو, ان کو جانا چاہیے ان کے پاس پڑھنے. ہونا تو یہ چاہیے وہ آ کے ہمیں کہیں اور تمہارے پاس قرآن ہے اور تمہارے پاس علی ہے اور سانو بھی کچھ پڑھاؤ. لیکن میں یہ کہہ کے اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں, نہ قرآن ساڈے کول نہ علی ساڈے کول. قرآن الماری آج تے علی صرف نعرے آج. جس دن بس جی بس, جس دن قرآن تیرے دل میں آ گیا, جس دن قرآن تیرے کردار میں آ گیا, جس دن علی تیرے دل میں آ گئے, جس دن علی تیرے کردار میں آ گئے, پتر تو کینیڈا نہیں ہوں جانا, تو آسٹریلیا پڑھن نہیں ہوں جانا, تو UK پڑھن نہیں ہوں جانا, تو جرمنی پڑھن نہیں ہوں جانا, بلکہ انہیں آ کے کہنا ہے علی والے ہو سانو بھی کچھ پڑھاؤ, سانو پڑھاؤ. لیکن کی ہے اس لیے پتر ایتھے لے آؤ علی پاک نو, ایویں جگہ علی پاک دی. ایتھے لے آؤ امام حسین نو, ایتھے لے آؤ امام حسن پاک نو, ایتھے لے آؤ ابو بکر نو, ایتھے لے آؤ حضرت عمر نو, ایتھے لے آؤ حضرت عثمان نو. یہ جگہ ہے صرف ایتھے نہیں.
پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کمال جی میاں صاحب نے درد رویا. کی کہندے نے؟ دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاڑے. 100 سال پہلے کیا جی میاں صاحب نے. اج میاں صاحب ہوں انہوں نے میں ڈی ایچ اے لے کے جاتا تو پتہ نہیں کی ہوں. اج میاں صاحب ہوں میاں صاحب دا مرید میاں صاحب نے جا کے دسدا میاں صاحب اسلام آباد بیبیاں نے کھلو کے نعرے مارے نے میرا جسم میری مرضی. پسند میاں صاحب کی لے دے